یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 11 اور 12 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ان سوالات کی روشنی میں تفسیر کو ضرور آپ ملاحظہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ قرآن مجید کی یہ آیات اور اس جیسی دیگر آیات ہم سب کے لیے ہدایت کا باعث ہوں گی۔ آیت 11 میں کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ کو کس طرح بیان کیا گیا ہے اور اس میں ان کے معاشرتی مقام اور حسد کا کیا کردار ہے۔ آیت 12 میں تورات کے بعد قرآن مجید کے نزول کا ذکر ہے، اس سے قرآن مجید کی حقانیت کو کس طرح واضح کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور کہنے لگے کافر ایمان والوں کو، اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ نہ سبقت کرتے ہم سے پہلے، اور جب ہدایت پر نہیں آئے اس کے بتلانے سے تو اب یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے بہت پرانا، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام پر رہنما تھی اور رحمت بھی تھی، اور یہ کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی عربی زبان میں، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیک لوگوں کے حق میں بشارت ہے۔ آیت 11 میں کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ کو کس طرح بیان کیا گیا اور اس میں ان کے معاشرتی مقام اور حسد کا کیا کردار ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ حسد اور غرور اور تکبر کی راہ سے ایمان کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ تکبر اور غرور انسان کی عقل کو مسخ کر دیتا ہے۔ متکبر آدمی اپنی عقل کو معیار کل سمجھنے لگتا ہے، اور جو چیز اسے پسند نہ ہو اور دوسرے لوگ اسے کتنا ہی اچھا کیوں نہ سمجھیں، یہ انہیں بیوقوف سمجھتا ہے، حالانکہ اس حوالے سے وہ خود بیوقوف ہوتا ہے۔ کفار کے اسی غرور کو ذکر کیا گیا آیت میں کہ اسلام اور ایمان چونکہ ان کو پسند نہیں تھا، تو دوسرے لوگ جو ایمان کے دلدادہ تھے اور اسے قبول کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو سب سے پہلے ہمیں پسند آتا، ان دوسرے غریب فقیر لوگوں کی پسند کا کیا اعتبار۔ اس حوالے سے معاشرے کے اندر جو غریب لوگ، فقراء لوگ اسلام کو قبول کر رہے تھے، اس پر انہیں حسد تھا، اور اس حسد کی وجہ سے یہ اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو آیت میں ان کو اس غرور اور تکبر سے بچنے کی تلقین کی گئی کہ جب یہ غرور اور تکبر کی راہ کو چھوڑیں گے تو پھر ایمان ان کے دل میں داخل ہوگا۔ آیت 12 میں تورات کے بعد قرآن مجید کے نزول کا ذکر ہے، اس سے قرآن مجید کی حقانیت کو کس طرح واضح کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کوئی انوکھے رسول نہیں اور قرآن کوئی انوکھی کتاب نہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں، ان پر ایمان لانے میں بھی لوگوں کو اعتراض تھا اور اشکال وہ پیش کیا کرتے تھے۔ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام رسول ہوئے
اور ان پر تورات نازل ہو چکی، جسے کفار یہود و نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا گیا کہ انہی میں سے بنی اسرائیل میں سے کوئی اس پر گواہ ہو جائے اور وہ اسلام قبول کر لے، جو کہ پچھلی آیت کے اندر گزر چکی بات۔ تو یہ اس بات کی تقویت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور تورات خود قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے گواہ ہیں، کہ تورات کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی بشارتیں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موصول شدہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔